بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس طرح سے پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، پاکستان کے جو معاشی صورتحال ہے خراب ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو دہشت گردی جو ہے اس نے بھی دوبارہ سر اٹھا لیا ہے، اور اس کے ساتھ اسی کے پیرل اگر آپ دیکھیں تو سیاستدانوں کا بڑا ہی مطلب ہے کہ ڈس اپوائنٹنگ رول ہے، اور ان کے درمیان جو اقتدار کی جنگ ہے اور رسہ کشی جس قسم کی ایک عجیب قسم کی رسہ کشی جاری ہے، اور آج کل جو پنجاب فوکس ہے اس کا، تو اس کو سب کو دیکھ کے تو بڑا دل دکھتا ہے کہ پاکستان کی کس قسم کے حالات ہیں، ان کو امپروو ہونا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو توقعات ہیں، جس قسم کا مطلب بیہیویئر ان حالات کو دیکھ کے ان حالات کو سدھارنے کے لیے پولیٹیشینز کو جو کردار ادا کرنا چاہیے، وہ دونوں سائڈز کے اوپر پرائمریلی حکومت کی طرف سے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا جا رہا، اور اپوزیشن کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کی طرف سے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے پاکستان میں کے جو حالات ہیں وہ ود ایوری پاسنگ ڈے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہو گیا، اور اس میں ایک پولیس کے اہلکار شہید ہو گئے، اور کچھ 4-5 لوگ جو پولیس کے آفیسرز ہیں وہ زخمی بھی ہوئے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ظاہر ہے یہ چونکہ خودکش دھماکہ تھا، ایک گاڑی تھی جس میں یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی 18 کلو گرام جو بارود تھا وہ رکھا گیا تھا، اور کچھ پتہ نہیں کہ ان کا کون سا ٹارگٹ ہوگا، بیکاز کوئی 2-3 افراد جو ایک خاتون سمیت جو گاڑی میں بیٹھے تھے، مبینہ جو دہشت گرد تھے، وہ سارے کے سارے وہ ہلاک ہو چکے۔ تو اب یہ ہے کہ کون سا ٹارگٹ ہو سکتا تھا، اور اللہ معاف کرے کہ اگر یہ یہاں پہ ان کو نہ روکا جاتا تو آئی ڈونٹ نو کہ کتنا بڑا مطلب ہے کہ سانحہ ہو سکتا تھا۔ وہ جو چیزیں جو کہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں، اور خاص طور کے اوپر کے پی کے میں جو دہشت گردی آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ وہ سر اٹھا چکی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں، ان کی جو پیس ہے واقعات کی وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اور یہ جو ابھی بنوں میں جو سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں جس طریقے سے وہاں پہ جا کے قبضہ کیا دہشت گردوں نے، اور پھر اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ جو فوجی آپریشن کیا گیا، ملٹری کی طرف سے آپریشن کیا گیا، جس میں ان کے 2-3 لوگ ملٹری کے بھی جو سولجرز تھے وہ شہید ہوئے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ حالات تقاضا یہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں۔ اور پھر دوسری طرف میں جیسے کہہ رہا تھا کہ اکانومی کے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی کے ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ تقریباً 6 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، اور حالات اتنے خراب ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بات وہاں سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان کے اوپر بہت شدید پریشر رہے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے جی ڈی پی وہ 3-4% سے کم ہوگا، اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اکانومی کے حالات بڑے خراب ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے آج اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا تھا، اور جو کہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ تھا، ایک جمہوری فیصلہ تھا، انہوں نے، اور چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں، اور اس لحاظ سے وہ پریشر ڈالنا چاہ رہے تھے اس موجودہ حکومت کے اوپر۔ عمران خان صاحب کی تمام تر سیاست، ان کی مطلب ہے کہ اس سے آپ اختلاف کریں، ان کی بہت سی ایسی باتیں فرض کریں کہ وہ جو غلط بیانی کرتے ہیں یا اور جو بھی چیزیں، ان تمام چیزوں سے اپنے ان اختلافات کے باوجود اس سے مطلب ہے کہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اسمبلیز سے فرض کریں کوئی ریزگنیشن کرتا ہے یا اپنی اسمبلیز کو ڈیزالو کرتا ہے، تو یہ ظاہر ہے ایک سیاسی چال ہے، اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ فوری الیکشنز ہوں۔ اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ جو میری نظر میں فوری الیکشن کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکانومی کے حالات بڑے خراب ہیں، پرائمریلی اکانومی کے بڑے حالات خراب ہیں، اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ with $6 بلین جو ہیں ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز، پاکستان نہیں چل سکتا آگے اس طریقے سے جب تک کہ وہی والی بات کہ جو سیاستدانوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے وہ، لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو عمران خان صاحب کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ اس حکومت کو فارغ کرنے کے لیے آپ اسمبلیز کو ڈیزالو کریں، تاکہ ایک پریشر ہو حکومت کے اوپر بھی اور باقی اسٹیک ہولڈرز کے اوپر بھی، اور وہ حکومت کو فارغ کر کے الیکشن کی طرف جایا جائے۔ لیکن اس چیز کو فیل کرنے کے لیے، اور آج ظاہر ہے وہ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتے، تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو چیف منسٹر پنجاب ہیں پرویز الہی صاحب، ان کے لیے جو کہ ریلکٹنٹ تھے، جو کہ عمران خان صاحب سے جو اختلاف کرتے ہیں کہ اسمبلیز کو ڈیزالو نہیں کرنا چاہیے، تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ
پی ڈی ایم اور خاص طور پہ پنجابی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے پی ایم ایل این. سو پی ایم ایل این آگے آ گئی جو پرویز الہی صاحب کی حکومت کو بچانے کے لیے. پہلے کہتے تھے کہ جی پی ڈی ایم والے اور پی ایم ایل این والے کہ جی آپ اسمبلیز کو ڈیزالو کریں, ہم تو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, ہم تو الیکشنز لڑکے تو آپ کو ڈیفیٹ کریں گے. پی ایم ایل این والے بار بار یہ بات کرتے رہے, وہ کہتے کہ آپ تو ڈیزالو ہی نہیں کریں گے. اور جب ان کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ ڈسولوشن کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے تو پھر وہاں پہ آ گیا جی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی وہ بھی قرارداد پیش کر دی گئی اگینسٹ چیف منسٹر, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو پروونشل اسمبلی کے ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ کل یہ ہوا کہ چونکہ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا, جو گورنر نے ان کو کہہ دیا ووٹ آف کانفیڈنس کا وہ کل لینا تھا, اور کل چونکہ وہ لے نہیں سکے اور وہ جو بھی اس کی ڈیڈ لائن تھی تو اس کے جواب میں پھر آ کے تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کو. مطلب انہیں کہہ دیا کہ اب آپ الیکٹڈ جو چیف منسٹر ہیں آپ ڈی نوٹیفائڈ ان کو کر دیا. لیکن اسی نوٹیفیکیشن میں مہربانی یہ کر دی کہ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں ٹل دا اپوائنٹمنٹ آف, جب تک نئے جو ہے چیف منسٹر کی الیکشن نہیں ہوتا, ان کی جب تک اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تو پرویز الہی صاحب چیف منسٹر رہیں گے. مطلب ہے کہ پرویز الہی صاحب کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. یہ ان کے اوپر بڑی مہربانی کی نواز شریف صاحب نے, زرداری صاحب نے, یہ جو پی ڈی ایم کے اور پی ایم ایل این کے جو سیانے ہیں انہوں نے بڑی مہربانی کی اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ ہی ہمارے چیف منسٹر رہیں گے, آپ ہی پنجاب کے چیف منسٹر رہیں گے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈیزالو ہوتی ہیں اسمبلیز تو آپ کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا, اور اگر آپ فوری الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پی ایم ایل این کو خوف یہ ہے اس وقت, فیئرز یہ ہے پنجاب میں خاص طور کے اوپر کہ وہ عمران خان سے الیکشنز نہیں جیت سکتے. عمران خان کے جو بھی مسائل تھے, جس قسم کی بھی خامیاں تھیں, ان کی حکومت کی جو خامیاں تھیں وہ سب پاس کا حصہ بن گئیں, وہ اس کو سب نے بھلا دیا. اب سارے کا سارا فوکس, وہ جتنا ملبہ تھا پہلے تو وہ سارے کا سارا ملبہ اس پی ڈی ایم نے اور خاص طور کے اوپر پی ایم ایل این نے اپنے ذمے لیا, اور اس ملبے میں اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے بیکاز جو آپ کو ڈیلیور کرنا تھا, جو اکانومی کے حالات ٹھیک کرنے تھے, ٹوٹل فیلئر ہوا ہے گورنمنٹ کو ابھی تک, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو, شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو, اور حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. اور یہ چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تو اس کا تمام تر جو اس کو ایڈوانٹیج جو مل رہا ہے, جس کا فائدہ مل رہا ہے وہ عمران خان صاحب کو مل رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی وہ نہیں چاہتے کہ یہ ڈیزالو ہوں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ اسمبلی چلتی رہیں. تو اس وجہ سے ان پرویز الہی صاحب کو, جن کو سب کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این بیسیکلی ان کو بالکل پسند نہیں کرتے, پرویز الہی صاحب کے اوپر ان کا بالکل بھی اعتماد نہیں ہے, لیکن ان کے اوپر انہوں نے یہ بات کی کہ جی ہم آپ کی حکومت نہیں جانے دیں گے. اور جس کے لیے ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کا شکریہ بنتا ہے کہ ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. ان کا شکریہ بنتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو اور اسد زرداری کو بالکل فون کر کے بلکہ ان کو کہنا چاہیے کہ آپ کی بڑی مہربانی, میں تو یہی چاہتا تھا کہ میری حکومت ختم نہ ہو, اور اب حکومت ختم نہیں ہوگی بیکاز وہ عدالت میں بھی جا چکے ہیں. عدالت میں بھی مسئلہ یہ چلے گا. نو کانفیڈنس کی جو موو تھی وہ آلریڈی واپس ہو چکی بیکاز ڈی نوٹیفیکیشن کا وہ مسئلہ ہو چکا, پہلے ہو گیا تھا. تو اب یہ سارے جو حالات ہیں جس طرف یہ جا رہے ہیں, تو اس میں پنجاب میں میری نظر میں جو پرویز الہی صاحب کی جو حکومت ہے وہ اب سیکیور ہو گئی ہے بیکاز یہ جو مسئلہ جب کورٹ میں چلا گیا اور پھر یہاں پہ بھی کمپلیکیشنز آ گئیں تو یہ اب مسئلہ لنگر آن ہوگا. بیکاز یا تو ہوتا کہ نئے ڈی نوٹیفیکیشن کے بعد ظاہر ہے نئے جو لیڈر آف دا ہاؤس کا جب الیکشن ہوتا ہے اس کے لیے آپ کا اپنا اسپیکر ہونا چاہیے. اسپیکر بھی یہاں پہ پی ٹی آئی کا ہے ظاہر ہے, ڈپٹی اسپیکر بھی. سو وہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں ان کے لیے حالات خراب ہیں, نون لیگ کے لیے خاص طور کے اوپر بڑے حالات خراب ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی ویسے کہ یہ نون لیگ نے یہ کس قسم کی ساری سیاست کی ہے. اور میں اس وقت سے بات کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے حکومت ختم کی تھی عمران خان صاحب کی, اور اس کے بعد ابھی تک جس قسم کی یہ سیاست کرتے جا رہے ہیں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو بتا دوں کہ جو حالات اب خراب ہو رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اکانومی کو خراب کرنے کے لیے جس قسم کی جو وہ لینڈ مائنز کی بات کی جاتی تھی نا, کہ بارودی سرنگیں بچھائی تھیں, اس میں بالکل ایسی اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے جو آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کو
وائلیٹ کرتے ہوئے پیٹرول سستا کیا تو اس کا بہت بڑا برڈن پڑ گیا اور ہماری اکانومی اس سے بڑی ڈسٹارٹ ہوئی. پھر IMF ابھی تک دیکھیں وہ مان نہیں رہا. حالانکہ اس وقت مفتاح کے زمانے میں جب آئے تو بڑی مشکل سے انہوں نے ریوائول اس پروگرام کا ہوا, لیکن اب پھر کچھ مسائل درپیش ہیں کیونکہ IMF ہمارے پہ اب اعتبار نہیں کرتا. لیکن اس سب کے باوجود دیکھیں کہ اس کے باوجود ان کو ہونا, گورنمنٹ کی پرائورٹی یہ ہونی چاہیے تھی کہ بھئی آپ بجائے اس کے کہ جی اس قسم کی رسہ کشی میں پڑے ہیں جو پنجاب میں تماشا ہو رہا ہے, اور جس سے میں آپ کو بتاؤں دیکھ کے تو سیاست سے نفرت ہوتی ہے, گھن آتی ہے کہ کیا سیاست ہے. میں دونوں سائڈز کی اوور آل جو سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں گھن آتی ہے یقین کریں کہ یہ کیا سیاست ہے کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے آپ کس حد تک جا سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جی ہونا تو یہ چاہیے ملک اس بات کا, جس طرح کے حالات ہیں میں آپ کو بتا دوں, میں دہشت گردی کی بات کر رہا ہوں جو بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے دوبارہ, اور پھر یہ جو میں بات کر رہا ہوں اکانومی کے خاص طور کے اوپر, اکانومی کے جو مسائل ہیں. بھئی شہباز شریف صاحب کو چاہیے, ان کی PDM کو چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ آپ عمران خان صاحب کو انگیج کریں, ان کو کہیں کہ آئیں ہم بات چیت کرتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ یہ کیوں نہیں بات کرتے, اور یہ بہانہ پہلے عمران خان صاحب اگر ضد تھی کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملاتا, تو اب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے, اور پتہ نہیں وہ تو انتشار ہے, یہ ہے, وہ ہے, فتنہ ہے, فساد ہے, واٹ ایور جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ کسی بھی سیاسی لیڈر سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے. اگر فرض کریں آپ کو جتنا بھی کوئی اچھا نہ لگے, بے شک کوئی بھی ہو, وہ نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, وہ عمران خان ہوں, وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں, جو بھی ہوں. اب فرض کریں انہی چاروں سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں, یا ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ کسی کو ان میں سے کچھ لوگ بالکل پسند نہیں ہیں, کوئی ایک آدھ کسی کو بہت پسند ہے, تو اب یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو عمران خان نہیں پسند یا آپ کو نواز شریف نہیں پسند, لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ عمران خان کی ایک فالوئنگ ہے اور بہت بڑی فالوئنگ ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب کی اپنی ایک بڑی فالوئنگ ہے. یہ تو حقیقت ہے نا کہ آصف علی زرداری صاحب کی ایک اپنی بڑی فالوئنگ ہے سندھ میں. پھر اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی فالوئنگ ہے. سو جن پولیٹیکل لیڈرز کی اپنی ایک فالوئنگ ہے, تو ان کا کنڈکٹ آپ کو اچھا لگے نہ لگے, وہ اچھے لگے نہ لگے, وہ سٹیک ہولڈرز بن جاتے ہیں. یہ جو ساری کے سارے جو ہمارے حالات ہیں, جو ملک ہے ہمارا, جو سیاست ہے, ریاست ہے, اس کا جو نظام ہے, اس کی وہ نیچرلی وہ ایک سٹیک ہولڈرز بن جاتے ہیں. جب سٹیک ہولڈرز بن جاتے ہیں تو کسی کی عادت اگر آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے, آپ کو ملک کی خاطر بات کرنی چاہیے, ان سے کرنی چاہیے. لیکن اور یہ بیسک ذمہ داری, جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو وہ نہیں بات کرتے تھے, کہتے تھے میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, سب ان کو کرٹیسائز کرتے تھے. اس لیے کہ ایک تو یہ ان کا یہ رویہ ٹھیک نہیں تھا, لیکن دوسرا یہ کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کی یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں بلکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے اور اکنامک اسٹیبلٹی آپ کی کوشش ہوتی ہے, اور اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ انگیج کرتے ہیں اپوزیشن کو, اپوزیشن سے بات چیت کرتے ہیں, اور آپ مختلف قسم کی ان کو آپ مطلب ہے کہ اپنے پالیسیز میں یا فیصلوں میں ان کو مختلف طریقے سے آپ انگیج کر کے, تو کوشش ہوتی ہے کہ جی سکون کے ساتھ اور وداؤٹ کازنگ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ حکومت چلائیں, اور اسی سے ظاہر ہے بہتر معیشت ہوگی. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ اب باری ہے PDM کی, اب باری ہے شہباز شریف صاحب کی, اب باری ہے میاں نواز شریف اور زرداری صاحب کی, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی عمران خان صاحب کے ساتھ. تو یہ بہت ہی میں آپ کو بتا دوں کہ مایوس کن سچویشن ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سب چیز کا جو نقصان ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رولنگ PDM کو اس کا نقصان ہے. اس کا نقصان سب سے زیادہ اس کو نقصان PMLN کو ہوگا. میں آپ کو بتا دوں جتنا یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, حکومت چونکہ ان سے نہیں سنبھالی جانی ان حالات میں, حکومت ان سے بہتر نہیں ہونی, حکومت اور معیشت تو ہو نہیں سکتی نا. اس کے لیے تو میں آپ کو بتا دوں ایون عمران خان 2/3 میجورٹی لے کے آ جائیں, میں اب ایک اور بات کر رہا ہوں, آ کے تو وہ کہتے ہیں کہ معیشت کو اس طریقے سے رن کرنا ہے, وہ معیشت کا کچھ بھی نہیں وہ سنبھال سکتے کہ جب تک کہ معیشت کے اوپر آپ سب متحد نہ ہو جائیں. اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ بات ہے, اور یہ میں بار بار کرتا ہوں, یہ بار بار میں بات کر رہا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی جن کو یہ بات سمجھنی چاہیے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.